حسین کے گھرانے کو بے دردی سے قتل کر دو، لیکن حسین اپنا یہ ہاتھ ہمارے ہاتھ میں نہیں دے گا، کیونکہ یہ ہاتھ کہاں گیا ہے؟ توجہ، یہ دست حسین کہاں گیا ہے؟ کبھی یہ ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں گیا، کبھی یہ ہاتھ ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں گیا، کبھی یہ ہاتھ عمر بن خطاب کے ہاتھ میں گیا ہے، کبھی یہ ہاتھ عثمان غنی کے ہاتھ میں گیا ہے، اور حق تو یہ ہے کہ یہ ہاتھ ہمیشہ مولا علی کے ہاتھ میں رہا ہے، مولا علی کے ہاتھ میں رہا ہے۔ تو جو ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہو، جو ہاتھ حسن ابن علی کے ہاتھ میں ہو، وہ ہاتھ یزید کے ہاتھ میں کیسے جائے گا؟ اسی لیے یزیدیوں، تم کچھ بھی کرنا ہے کر جاؤ، لیکن حسین سر نہیں جھکائے گا، سر کٹائے گا لیکن سر نہیں جھکائے گا۔ تو بتاؤ پیارے، جو لوگ کہتے ہیں کہ حسین ابن علی مجبور تھے، یا معاذ اللہ اہل بیت کی اوور محبت، ہاں اہل بیت کی محبت میں جو لوگ دکھاوا کرتے ہیں اور اوور ایکٹنگ، اور پھر وہ جب کربلا بیان کرتے ہیں تو ایسا بیان کرتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ یہ بازار سے وہ بھی چلے آئے، عجیب اسٹائل رہتا ہے، سر پہ ٹوپی، حسین ابن علی کی بہادری کی جگہ میں پوری بیان کرتا ہے کہ کوئی ایک بندہ تھا اور اس کو 10 لوگ مار گئے۔ روایت میں ہے کہ جب تک حسین ابن علی شہید نہیں ہوئے تب تک دشمنوں سے لڑتے رہے۔ انہوں نے اس بات کی فکر نہیں کی کہ میں بھوکا ہوں اور پیاسا ہوں، جب تک شہید نہیں ہوئے لڑتے رہے۔ بلکہ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ یزیدیوں کو حسین ابن علی نے ایسے کاٹا ہے جیسے گاجر اور مولی کو کاٹا ہے۔ حسین ابن علی پھر سے بولے مجبور، مظلوم ضرور ہے لیکن مظلوم ہے، مظلوم لیکن مجبور۔ حسین ابن علی تو اللہ کی رضا چاہیے، اللہ راضی ہے، ٹھیک ہے ہم کیسے شہید ہوں گے، اللہ راضی ہے، ٹھیک ہے ہم بھوکے شہید ہوں گے، اور اللہ جب راضی ہو گیا تو پھر اصل خدا کی پیارے کو حسین ابن علی جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کربلا میں اپنے خانوادے کی قربانی پیش کی، اپنے چھوٹے چھوٹے بچے کو قربان کر دیا اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر اللہ ایسا راضی ہوا کہ آج پوری دنیا پوری توجہ اس لیے، چاہے اس فرقے کی دنیا ہو، چاہے اس فرقے کی دنیا ہو، آج جب حسین ابن علی کا نام لیتی ہے نا، صرف رضی اللہ تعالیٰ نہیں کہتے، پوری توجہ سے میں سن بھی بول رہا ہوں کہ جب حسین ابن علی کا آج دنیا نام لیتی ہے تو اللہ ایسا راضی ہوا حسین سے، حسین کے گھر والوں سے، کہ جب دنیا آج بھی حسین ابن علی کا نام لیتی ہے تو صرف یہ نہیں کہتی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ یہ بھی کہتی ہے حسین علیہ السلام، حسین بولے علیہ السلام۔ دنیا صرف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اکتفا نہیں کرتی، بلکہ شان سے کہتے حسین السلام، آپ بولے یا حسین السلام، 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 جب السلام یا حسین کہنا جائز ہے تو سلام یا حسین بھی کہنا بول دیجئے، جب السلام یا حسین کہنا جائز ہے تو سلام یا حسین بھی کہنا، اور جب سلام یا حسین کہنا جائز
حسین علیہ السلام کی بول دیجیے. ارے اعلیٰ حضرت نے تو پورے خانوادے پہ سلام بھیجا. ہم ادنا حضرت کی بات نہیں کر رہے, اعلیٰ حضرت کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے پورے خانوادے پہ سلام بھیجا. کیسے بھیجا؟ کہ کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول, کربلا تیری کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. ارے اعلیٰ حضرت نے تو غوث اعظم پہ بھی سلام بھیجا ہے. غوث اعظم امام التقا والنقا, جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت نے سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت پر بھی سلام پڑھا ہے اور کہا سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ جانی احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت نے پوری توجہ سے سنیں, اعلیٰ حضرت نے اہل بیت پہ سلام پڑھا ہے, خانوادہ مصطفیٰ پہ, اور سنو ان پر بھی سلام پڑھا ہے اعلیٰ حضرت نے جنہوں نے خانوادہ مصطفیٰ پہ سلام بھیجا ہے, جنہوں نے خانوادہ مصطفیٰ پہ سلام بھیجا ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کیا بھیجا ہے؟ ارے اعلیٰ حضرت نے تو ان پر بھی سلام پڑھا ہے, ان پر بھی سلام بھیجا ہے. تم حسین ابن علی علیہ السلام پر اعتراض کرتے ہو, علی علیہ السلام پر اعتراض کرتے ہو, حسن علیہ السلام پر اعتراض کرتے ہو, زینب علیہ السلام پر اعتراض کرتے ہو, سیدہ سکینہ علیہ السلام پر اعتراض کرتے ہو. سنو سنو, اعلیٰ حضرت نے خانوادہ مصطفیٰ پر بھی سلام پڑھا, اہل بیت پر بھی سلام پڑھا, کربلا کے 72 شہداء پر بھی سلام پڑھا, اور ان پر بھی سلام پڑھا جنہوں نے خانوادہ مصطفیٰ پہ سلام پڑھا اور اس شان سے پڑھا, اس شان سے پڑھا. اعلیٰ حضرت پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام, شمع بزم ہدایت بلا کو سلام, ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں. آپ دیکھیں کتنے سمجھدار سمجھ رہے ہیں, ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں. ارے شاہ کی ساری امت میں لاکھوں یہ تقریر جو ہے نا مسجد کے حساب سے نہیں, کہ جلسے کے حساب سے. خیر شہادت سنیں گے ان کے حضرت مولانا امام مسلم نے کہا تھا کہ مولانا آفاق زیائی صاحب نے ہنسایا ہے تو حضور آپ کو ذکر شاہد بیان کر کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ ایک شرط ہے, پھر میں کہہ رہا ہوں سننی اور آپ بھی سننی, اور دیکھیے سننی شرط ہے, دیکھیے شرط نہیں نا. میں عالم بھی ملک رہی ہوں, غیر عالم سید تو نہیں, عالم سید قرآن کا علم بھی ہے, حدیث کا علم ہے, بخاری کا علم ہے, مسلم کا علم ہے, پھر مزید بھی ہے, ابو داؤد بھی ہے, ابن ماجہ بھی ہے. ارے میاں اس دور میں بدعقیدگی سے بچنے کے لیے فتاوی رسولے بھی تو ہے, سے بچنے کے لیے فتاوی رسولہ بھی تو ہے. الحمدللہ. سنیں ایک شرط ہے, شہادت سنتے وقت اگر ہونا دل بڑا سخت ہے, بڑا سخت ہو گیا, مال حرام کھا کر دل سخت ہو گیا, دل سخت ہو گیا, پڑوسیوں کو ستا کر دل کیا ہو گیا, سخت ہو گیا, ماں باپ کی بے ادبی کرتے کرتے دل کیا ہو گیا, سخت ہو گیا, علماء کی برائی کرتے کرتے سادات اور اہل بیت پر لعن طعن کرتے کرتے دل کیا ہو گیا, سخت. دل سخت ہو گیا, رونا نہیں آتا. شہادت سن کر بھی ہم ایسے ہی بس رونا نہیں آتا, رونا نہیں آتا تو کم سے کم رونے پاتا چہرہ ہونا.
ہاں رونے والا چہرہ بنا لو، جیسے کہ دعا کرتے وقت رونا نہ آتا ہو، دل سخت ہو گیا ہو تو رونے جیسی صورت بنا لو۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ خدا کو پسند آ جائے۔ اسی طرح شہادت حسین، شہادت شہدائے کربلا سنتے وقت اگر رونا نہ آتا ہو تو رونے جیسا چہرہ بنا، ہو سکتا ہے یہی ادا حسین کو پسند آ جائے، یہی ادا حسین کو پسند، یہی ادا کربلا کی رات، آخری رات ہے۔ امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں نقل فرماتے ہیں یہاں یزیدی لشکر جنگ کی تیاری کی اور امام حسین ابن علی اپنی تلوار سے تیر لگائے بیٹھے ہیں، جس ٹھکر سے چھوٹ کہ اچانک حسین ابن علی کو نیند آ جائے۔ یزیدیوں نے جنگ کی تیاری کر لی، جنگ کا اعلان کر دیا۔ ادھر سیدہ زینب الکبریٰ دوڑے دوڑے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے بھائی حسین دیکھیے یزیدیوں نے جنگ کی تیاری کر لی ہے اور جنگ کا اعلان بھی کر دیا ہے، اب ہم لوگوں کا کیا ہوگا؟ ہم لوگ تو مدینے سے آئے تھے تو جنگ کا ارادہ نہیں تھا، ہمارے پاس نہ ساز و سامان ہے نہ تیر و تلوار ہے، یہ لشکر جرار ہے، کھاتے پیتے ہمارا کیا ہوگا؟ مولا حسین کہتے ہیں کہ بہن زینب اگر یزیدیوں نے جنگ کی تیاری کی ہے تو میں نے ہی تیاری کرنا۔ سیدہ زینب پوچھتی ہے بھیا حسین ابن سعد کے لشکر یزیدیوں نے تو ہم کہتے ہیں تو ختم کرنے کی تیاری کی ہے، کاٹنے کی تیاری کی، آپ نے کیا تیاری کی؟ میرے مولا میرے امام میرے آقا حسین فرماتے ہیں بہن زینب میں سویا تو خواب میں حضور آئے اور میرے نانا آ کر کہتے نا بیٹا حسین تیاری کر لے، دیکھ تیرے استقبال کی تیاری میں کمی کر چکے۔ بہن زینب رو پڑے۔ یہاں ایک واقعہ اور بنے، کربلا کی رات ہے، آسمان سے ایک نور کربلا کی ایک سے نور ہی نور نکل گیا اور اس نور کے عالم میں ہزاروں نوروں کی جھومٹ ایک برگزار خاتون ہے اور وہ کربلا کے ایک کنارے جھاڑ لگا رہا ہے۔ سیدہ زینب کا خواب ہے، سیدہ زینب فرماتی میں نے خواب میں دیکھا تو میں دوڑے اس خاتون کے پاس گئی اور کہا بی بی آپ کون ہیں اور یہ جھاڑو کیوں لگا رہی ہیں؟ کہ کل میرے حسین کا لاش جب گھوڑے کی کچھ سے زمین پر آئے گا تو کہیں ایسا اس کے نرم جس میں نازنین میں کوئی کنکڑ نہ چوب جائے، اسی لیے میں جھاڑو لگا رہی ہوں تاکہ میرے حسین کے لاشے کو کنکڑ نہ چوب جائے۔ سیدہ زینب پوچھتی ہے بی بی آپ بتائیں تو صحیح آپ کون ہیں؟ پردہ ہو گیا وہ کوئی اور کیونکہ سیدہ فاطمہ الزہرا تھی، سیدہ فاطمہ الزہرا بالآخر دن چکر گئے، رات ختم ہو گئی، جنگ کا نقصان بن گیا۔
یکے بعد دیکھے حسین ابن علی ان کے اعمال و ساتھ قربانی پیش کرتے رہے. پھر باری آئی فاطمہ کے گھر کی. شہزادہ علی اکبر جماعت اٹھ کر کہتا ہے امام حسین کو تیاری کی مگر انہوں نے پیچھے سے آ کر لگام پکڑ لیا اور کہا بابا حسین پہلے مجھے جانے کی اجازت دے دو, پہلے مجھے کٹ لینے دو, بنا آنکھوں سے دیکھا نہیں جائے گا. امام حسین ابن علی نے شہزادہ جوان علی اکبر کو بھی رخصت کی اجازت دی. شہادت کا دھوکہ بنا کر رنگ اتار دیا. مولا علی اکبر کے سینے پر ایک نیزہ آ کر بے بس درد کی اونچی آواز بلند ہوئی, یا ابا میرے بابا حسین میری خبر کی فرمائیے. حسین بن علی شہزادہ جوان علی اکبر کے لاش مبارک کو دور ایک میں تکائے. وہ ابن اساکر بیان کرتے ہیں کہ جب حسین کربلا میں آئے تھے نا ان کی عمر شریف 56.5 برس کی, 56.5, لیکن وہ جوان تھے. ان کی داڑھی اور ان کے سر کے بال پتے نہیں تھے, بالکل کالے تھے, بلیک تھے. مگر جو بھی جوان علی اکبر کا لاشا دے کر حسین کے علی خیمے کو پٹتے ہیں تو راوی کہتے ہیں کہ حسین کے سر کے بال اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے. شہزادیاں کہتی ہیں پوری جان بابا پورے ہو گئے. اتنا غم تھا, اس قدر غم تھا, اتنی شدت کا غم تھا کہ جوان علی اکبر کا لاشا لے کر جب خیمے کو آئے تو پورے بال داڑھی اور سر کے بال سفید ہو چکے. پھر آگے جب سب کچھ لٹ گیا, جب سارے لوگ قربان ہو گئے, جب حسین ابن علی کے قدم میں جب لوگ اپنی جانوں کا خزانہ پیش کر چکے, حسین ابن علی نے اپنے نانا کا امامہ پہنا, اپنے بابا کی تلوار ذوالفقار نے, اور جب رخصت کی اجازت دی اور اپنے خاندان والوں کو سلام کیا, وصیتیں کی, نصیحتیں کی, اور سیدہ زینب اور مولا امام زین العابدین سے کہا. امام زین العابدین 14 سال کے تھے, بخار سے تڑپ رہے تھے, لرز رہے تھے, شدت کا بخار. مولا امام زین العابدین کہتے بابا جان مجھے بھی جانے کی اجازت دی جائے, مجھے بھی آپ اپنے ہاتھوں سے شہادت کا دعا بنا دیں, میں بھی جامع شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں اپنے بھائی علی اکبر کی طرح. تو کہا مولا حسین کہتے ہیں بیٹا تو بیمار ہے, تو بیمار ہے اور تجھے ان لٹے پھوٹے قافلے کو میرے پاس مدینے میں پہنچانا, اور تیری نسل میں میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری نسل میں کوئی غوث اعظم آئے گا. اے بیٹا اے زین العابدین, اور دنیا یہ جان ملے گی جو دنیا مجھے مجبور سمجھتی ہے, وہ یہ جان لے گی کہ حسین کربلا کے میدان میں دین کے لیے کٹایا بھی ہے اور دین کے لیے بچایا بھی ہے, دین کے لیے بچایا بھی ہے. حسین دین کے لیے کٹا بھی رہے ہیں اور دین کے لیے زین العابدین کو, ورنہ وہ ظالم جو علی اصغر پر رحم نہ کھائے وہ امام زین العابدین پر کب رحم کھا سکتے تھے. یہ تو حسین کی کرامت ہے, یہ تو حسین کا اختیار ہے, یہ تو حسین کا پاور ہے. حسین نے بتا دیا کہ دیکھو دنیا والوں, حسین اور اپنے گھرانے کو کبھی مجبور نہ سمجھنا, یہ صابر ضرور ہے, یہ شاکر ضرور ہے, یہ صبر کرتے ہیں, یہ شکر ادا کرتے ہیں, یہ گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیتے, یہ تو گالیوں کا جواب دعاؤں سے دیتے ہیں. اس لیے یہ مجبور نہ سمجھنا. دیکھو 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 حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں جہاں علی اکبر کو قربان کیا, جہاں علی اصغر کو کٹایا,
اپنی 7 سال زین العابدین کو بھی دین کے لیے بچایا. امام زین العابدین 14 سال کی عمر میں اور بخار سے درد رہے, چہرہ ایک لال ہو رہا ہے, مگر پھر بھی دیکھ حسین ابن علی کی محبت. کہا بابا جان مجھے بھی شہادت کی اجازت دیجیے, مجھے بھی شہادت کا موقع دیجیے. بتاؤ پیارے حضرت, اگر کسی کو بخار آ جائے تو وہ مل کر پانی نہیں پیتا, مگر مولا زین العابدین اجازت نہیں کرتا. پھر آخر مولا امام حسین شہادت کا دعا پڑھ کر گھوڑے پر سوار ہو گئے. ذوالجلال پر بالکل دل تھام کر سنا, ذوالجلال پر سوار ہے اور سیدہ زینب سے کہا, بہن زینب یہ میری شہزادی سکینہ کا خیال ہے, میرے بعد سکینہ اللہ سے محبوب ہے, میری سکینہ کا خیال ہے. امام زین العابدین نے وصیت کی, بلا کے کلمات کہے اور گھوڑے پر سوار ہو کر جب گھوڑے کو ایڑی ماری لگام کھینچی اور کہا ذوالجلال چل سوئے ہو کر بابا انتظار میں گئے, خود سیال فلک انتظار میں گئے, قرآن و ملک جامع کوثر بات دیے انتظار میں گئے. اے گھوڑا چل سوئے ہو کر, گھوڑا آگے نہیں چلتا, سر نیچے کر دیتا ہے. امام نے دوسری بار کہا, ایڑی ماری لگام کھینچی, کہا ذوالجلال چل, ذوالجلال آگے نہیں پڑتا. تیسری بار امام نے کہا, اے ذوالجلال تو آگے کیوں نہیں جاتا؟ تو دیکھا, جب امام نے گھوڑے سے نیچے دیکھا تو کیا دیکھا, چھوٹی سی شہزادی سیدہ سکینہ گھوڑے کی ٹانگوں سے مٹی کھڑی ہے اور کہتی ہے, گھوڑا میرے بابا کو نہ لے جانا, گھوڑا میرے بابا کو نہ لے جانا, کیونکہ وہاں جو بھی گیا ہے دور کر نہیں آیا, وہاں جو بھی گیا ہے پلٹ کر نہیں آیا. اے ذوالجلال میں اپنے بابا کے بغیر رات کو سو کے لیٹی, اے ذوالجلال میں اپنے بابا کے سینے پہ لیٹتی ہوں تب مجھے نیند آتی ہے. اے ذوالجلال اس غربت کے عالم میں میرے بابا کے سوا میرا کوئی بھی نہیں. اے ذوالجلال تجھے اللہ کا واسطہ ہے, تجھے رسول کا واسطہ ہے, میرے بابا کو نہ لے جا, کیونکہ وہاں جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا ہے. علی اصغر گئے واپس نہیں آئے, علی اکبر گئے واپس نہیں آئے, قاسم بن حسن گئے واپس نہیں آئے, خود میرے چچا عباس سلام بردار گئے واپس نہیں آئے. اے گھوڑا تجھے اللہ کا واسطہ میرے بابا کو لے جانا, میں اپنے بابا کے بغیر رات کو سوتی نہیں ہوں. اے گھوڑا تجھے رسول اللہ کا واسطہ, رسول اللہ کا واسطہ. بالآخر امام نے اپنی شہزادی کو اٹھایا اور سینے سے لگایا اور کہا, مسلمانوں صرف 4 سال کی سیدہ سکینہ کربلا کے میدان صرف 4 سال کی, سوچے کیا عالم رہا ہوگا. تصورات کی دنیا میں ذرا گم ہو گئے, سوچے اہل بیت کی محبت میں ذرا غم حسین کو سینے سے لگا کر سوچے. میں تو جب اس طرح کا بیان کہیں کرتا ہوں نا, عاشقوں کے درمیان کرتا ہوں نا, اہل بیت کے چاہنے والوں کے درمیان کرتا ہوں نا, حسین ابن علی کے ماننے والوں کے درمیان کرتا ہوں, لوگ روتے ہیں, پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں. مگر آج مجھے حیرت ہو رہی ہے, مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں کہاں بیان کر رہا ہوں ذکر شہادت. لوگ روتے ہیں, لوگ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں. سنیں حسین ابن علی شہزادی سکینہ کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا, میری سکینہ بابا کے سینے پر لیٹنے کے وقت ختم, بابا کے سینے پہ لیٹنے کے وقت ختم ہو گئے. اب تجھے تیری پھوپھی سینے پہ لٹایا کرے گی, تجھے تیری پھوپھی لوریاں سنایا کرے گی, تجھے تیری پھوپھی زینب زبان چسایا کرے گی. اب تیرا خیال تیری پھوپھی رکھے گی, تیری فکر تیری پھوپھی رکھے گی.
اب تو ابا کا وقت ختم ہو گیا، بابا کا ٹائم ختم ہو گیا، بالآخر حسین ابن علی تلوار ذوالفقار لیے میدان رن میں پہنچے اور بے شمار یزیدیوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد حسین ابن علی کا لاشا روڑے کے اس سے زمین پر آیا تو آسمان اندھیرا ہو گیا، آسمان اندھیرا ہو گیا، دن کا وقت تھا، ظہر کا وقت، جمعہ کا وقت تھا، ظہر کا وقت، دن کا وقت تھا، آسمان اندھیرا ہو گیا۔ آسمان نے کہا، سورج نے کہا میں یہ منظر نہیں دیکھ سکتا۔ کربلا میں ہر منظر دیکھا جاتا رہا لوگوں، لیکن جب شہزادہ مصطفیٰ مولا علی مرتضیٰ کے نور نظر سے جلا بدل سے لفتے فکر مولا امام حسین مشتبہ کے بھائی جب حسین ابن علی کا لاشا گھوڑے کے پوچھ سے زمین پر آیا اور بدبختوں کے گھوڑے لاشے حسین سورت نے کہا کی منظر میں نہیں سکتا۔ آسمان اندھیرا ہو گیا، آسمان میں تاریکیاں چھا گئی۔ روایتوں میں آتا ہے نا شہادت حسین کے وقت شہادت کربلا پہ ہوئی، شام میں جو وقت لگتا ہے شام میں جو وقت قسم خدا کی یوم عاشور کے بعد جب عاشور کا سورج غروب ہوتا ہے، آج بھی آپ آسمان کا ملاحظہ کریں گے، آج بھی آپ آسمان کا ملاحظہ کریں گے، بلکہ لوگوں نے تو مجھے باضابطہ واٹس ایپ کر کے بھیجا ہے، آج بھی بتاؤ سورج کو دیکھتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ وہ بھی شب عرش سے بات اے روح حسین لوٹ انہیں بندگی تک لگا کر مصطفیٰ کی آواز آئی، اے حسین لوٹ آ، پورے اپنے نانا کے کندھوں کی سواری کا بتا۔ فاطمہ الزہرا کی آواز آئی، اے روح حسین لوٹ آ، پورے اپنی ماں فاطمہ کے دودھ کا حق تک۔ مولا علی مرتضیٰ کی آواز آئی، اے روح حسین لوٹ آ، تو نے اپنے بابا علی کے خون کا حق ادا کیا۔ قافلہ حسین اسیر بھی بدل گیا جب ظالموں نے قتل حسین شہادت حسین کے بعد حسینی خیمہ میں آگ لگا دی اور یہاں قتل حسین کی فتح میں جشن میں خوشیوں میں کچھ یزیدیوں نے مل کر بیٹھ کر آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ دیکھو ہماری جنگ تو حسین ابن علی سے تھی، ہم نے حسین ابن علی کو ختم کر دیا، مار ڈالا، اب ہمیں چاہیے کہ حسین ابن علی کی شہزادی اور ان کی بہن سیدہ زینب اور ان کی بیویاں میرے باپ اور شہر بانوں تک کھانا پانی پہنچانا چاہیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آسمان سے عذاب اتر آئے، آسمان سے عذاب الہی اتر آئے اور ہم سب عذاب الہی میں گرفتار ہو جائے، کیونکہ دن کا وقت تھا، سورج چھپ گیا، اندھیرا ہو گیا۔ یزیدیوں کو خوف ہونے لگا، ڈر ہونے لگا کہ اہل بیت کے ساتھ جو گستاخیاں ہوئی، جو توہینی ہوئی، ہو سکتا ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب ہو۔ یہ ڈر کر جو آپس میں مشورہ کر کے سیدہ زینب کی بارگاہ میں پانی اور کھانا پہنچایا۔ شام کربلا میں سنا رہا ہوں، شام کربلا جب ایک خاتون کھان پوش لے کر سیدہ زینب کی بارگاہ میں گئی، کہا بیٹی لے لیجیے پانی ہے، پانی پی لیجیے، یہ لیجیے کھانا ہے، کھانا کھائے، ذرا توجہ سنیں اور دل تھام کے سنیں، یہ بہت درد کی بات ہے، درد کی کہانی ہے۔ سیدہ زینب جب اٹھتی ہے پانی کی طرف دیکھتی ہے تو کہتی ہے پانی تو بڑا بدنصیب ہے، جب پینے والے چلے گئے تب سیدہ زینب نے انکار کر دیا، پانی پینے سے انکار کر دیا، تو اس خاتون نے کہا، پیر پکڑ لیا، شہزادی سیدہ محبوبہ میری سرکار
اگر آپ پانی پی لیں گی نا تو میں وعدہ کرتی ہوں اور مجھے پہچانیے میں کون ہوں. میں کربلا کے پہلے شہید گل کی بیوی ہوں. اگر آپ نے پانی پی لیا نا تو میں وعدہ کرتی ہوں میں اپنے شوہر کا غم بھول جاؤں. سیدہ زینب ان کی تسلی کے لیے ان کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے سیدہ سکینہ کو اٹھایا. بے ہوش پڑی تھی بابا کے قتل اور خون کو دیکھ کی شہزادی بے ہوش پڑی تھی. اٹھایا اور کہا بیٹی پانی آیا پانی پی لو کھانا کھا لو. سیدہ سکینہ چھوٹی عمر ہے لیکن اللہ نے عقل کامل دیا. پانی کی طرف دیکھا اور کہا خوبی کی طرف دیکھا اور کہا خوبی آپ پانی کیوں نہیں پیتی آپ کیوں نہیں پیتی مجھ سے کیوں کہہ رہی ہیں. تو سیدہ زینب نے کہا میں نے نا بابا اپنے پیارے نبی اپنے نانا نبی سے سنا ہے کہ پانی پہلے چھوٹے پیتے. جب پانی اور کھانا پیش کرو تو پہلے چھوٹوں کو پلاؤ پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ. تو ہم نے نانا سے سنا ہے نا کہ پانی پہلے چھوٹے پیتے اور تم مجھ سے چھوٹی اور تم پی لو گی تو میں بھی پی لوں گی. اتنا کہنا تھا سیدہ سکینہ نے پانی کا پیالہ لیا اور مقتل کی طرف دوڑ پڑا. جنگ شہیدہ کی طرف دوڑ پڑی. آگے آگے امام کی بیٹی ہے پیچھے پیچھے علی کی بیٹی ہے. سیدہ زینب دوڑ رہی ہے کہ آخر شہزادی کو کیا ہو گیا یہ بیٹی سکینہ کو کیا ہو گیا یہ پانی کا کٹورا لے کر یہ مقتل میں کیوں پہنچ گئی وہاں یہ کیا کر رہی ہے. پوچھنے لگی بیٹی کہاں جا رہی ہو مقتل میں کیوں جا رہی ہے. نہیں آپ نے کہا نا پانی پہلے چھوٹے پانی پہلے چھوٹے پیتے. سیدہ سکینہ لاشوں کو ہٹانے لگی ہٹاتے کہا وہ بھی میرا ہیرا مل گیا میرا نگینہ مل گیا میرا خزینہ مل گیا. میں جو مدینے سے ہم جو لائے تھے نا وہ نگینہ مل گیا. ننھا سا ٹکڑا 6 ماہ کا علی اصغر اسے دنیا بھی اصغر ہے ٹکڑا اپنی گود میں رکھا اور پانی کا پیالہ لے کر کہتی ہے سیدہ سکینہ بھیا اصغر پانی پی لے کیونکہ خوبی کہتی ہے پانی پہلے چھوٹے پیتے ہیں اور ہم اہل بیت میں ان سے چھوٹا چھوٹے ہم اہل بیت میں ہم خاکواد مصطفیٰ میں ان سے چھوٹا تو کوئی نہیں تھا. خوبی کہتی پانی پہلے چھوٹے پیتے کربلا کے بعد جب یہ قافلہ کوئی دمشق روانہ ہوا ایک واقعہ ہے صرف 5 منٹ کا واقعہ سنے دل کا. یزیدیوں نے یہ شور بپا کر دیا تھا کہ باغیوں کا سر ہے. یہ جھوٹی افواہیں پھیلا دی تھی کہ باغیوں کا قافلہ آیا ہے باغیوں کا سر آیا ہے. کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ باغیوں کا سر نہیں ہے کہ جنتی نوجوانوں کے سرداروں کا سر. جھوٹی افواہیں جیسے آج کے لوگ جھوٹی افواہیں پھیلا دیتے ہیں. اہل بیت کے ساتھ کم ظلم ہوتا ہے آج بھی ظلم ہوتا ہے. آج کے اہل بیت مظلوم آج بھی لوگ طرح طرح کا لباس اور نام لگا کر لوگ جو ہے اصلی اور اچھے لوگوں کو بدنام کر جاتے ہیں. آج کے ایسے لوگ دیکھو جب یہ قافلہ حسینی دمشق روانہ ہوا اور امام پاک کا جو کٹا ہوا سر ان کے نیزہ پر رکھا گیا دمشق کے بازار سے جب یہ قافلہ گزرا تو لوگ جو ہے مذاق بناتے کوئی پتھر پھینکتا کوئی اینٹ پھینک کر مارتا کوئی مذاق بناتا کوئی تماشا بناتا. جیسے آج لوگ تماشا بنا رہے ہیں سڑکوں پہ اہل بیت کا ویسے اس بات مطلب پہلے بھی ایسی سڑکوں پہ جو اہل بیت کا تماشا بنایا گیا دمشق کے بازار میں دیکھیں جیسے آج لوگ تماشا بناتے ہیں بیلا بیلا پتہ نہیں کیا کیا لگا کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں. اہل بیت تم سے اس طرح راضی نہیں ہوتے. اہل بیت کو راضی کرنا ہے مسجد آنا ہوگا. اہل بیت کو راضی
کرنا ہے مصلی بچھانا ہوگا، اہل بیت کو راضی کرنا ہے تو پڑوسیوں کے ساتھ بھلائیاں کرنا ہوگا، اہل بیت کو راضی کرنا ہے تو بڑوں کا ادب کرنا ہوگا، اہل بیت کو راضی کرنا ہے تو چھوٹوں پر شفقت کرنا ہوگا، تبھی اہل بیت راضی ہوں گے۔ یہ تمہارے تماشا بنانے سے اہل بیت راضی، جیسے کل دمشق کے بازار میں دیکھیے اہل بیت کس طرح تماشا بنایا گیا، لوگ مذاق بنا رہے ہیں کہ کون ہے یہ باغیوں کا قافلہ ہے، یہ باغیوں کا، تو پورے دمشق کے بازار میں کسی نے ان کی خیریت نہیں دی، ان کے ساتھ ہمدردی نہیں کی، ان کے ساتھ مہربانی نہیں کی، بس یہ پتھر مارتے رہے اور مذاق بناتے رہے۔ بالآخر دمشق کے بازار میں جب یہ قافلہ حسینی پہنچا تو لوگ چھتوں پر، عورتیں چھتوں پر آ گئی اور مرد زمین پر آ گئے، دیکھنے کے لیے سڑکوں پہ آ گئے یہ کون آیا، کہاں سے آئے، کیسا قافلہ ہے۔ تو لوگوں نے یہ شور بپا کر دیا تھا کہ یزید کی حکومت کے خلاف باغی لوگ تھے تو ان کا سر کچل دیا گیا ہے، یہ سب باغی ہیں، باغیوں کے سر معذرت سمجھا۔ تو چھتوں سے ایک بوڑھی عورت تھی، اسے پتہ نہیں، اس کے دل میں ہمدردی ہے، اس نے کہا کہ یہ قیدی ہے، بڑے دل کے بھوکے پیاسے لگ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہیے، انہیں پانی دینا چاہیے، انہیں کھجوریں دینی چاہیے، انہیں کپڑے دینے چاہیے۔ تو اس بیوی نے اپنی نوکرانی سے کہا، باندی سے کہا کہ جاؤ انہیں کھانے کو دے دو، پانی کو پینے کو دے دو، کپڑے وپڑے دے دو۔ وہ آ کر اپنے سب کو دینے لگے، سیدہ زینب نے کسی کو کھجور دیا، کسی کو پانی دیا، کسی کو کپڑے دے دیے، سب۔ سیدہ زینب نے پوچھا اس نوکرانی باندی سے، یہ بتاؤ صاحب اس پورے دمشق کے بازار میں ہم لوگوں کا صرف تماشا بنایا گیا ہے، کوئی ایک گلاس پانی کا نہیں، لیکن یہ کون ہے، یہ کون ہے جو ہمارے ساتھ ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ اب وہ کون تھی، وہ خاتون کون تھی پتہ ہے، ایک دم بوڑھی ہو گئی تھی، ان کی کمر چھوٹ چکی، اس خاتون کو تاریخ اسلام حضرت فضہ کہا، حضرت فضہ جو اہل بیت سے پیار کرتے، اہل بیت سے ہمدردی رکھتے، اہل بیت کی دیوانی تھی، اہل بیت اور پنجتن سے بہت زیادہ ان کو لگاؤ تھا۔ تو انہوں نے جب سیدہ زینب سے بات کی تو سیدہ زینب نے پوچھا خاتون یہ بتائیں کہ پورے دمشق کے بازار میں ہم لوگوں پر کسی نے ہمدردی نہیں کی، آپ نے یہ کیا سمجھ کر ہمدردی کی؟ ان کا جواب دیا، کہتے فضہ پہچانی نہیں، انہوں نے جواب دیا کہ دیکھیے ہم کو تو پتہ نہیں کہ آپ کون ہیں اور یہ قیدی کون ہے، ہم تو سنے یہ باغیوں کا قافلہ ہے، باغیوں کا سر ہے، مجھے نہیں پتا آپ لوگ کون، بس میں بچپن کے زمانے میں مدینہ پاک میں رہتی تھی اور میری مخدومہ سیدہ فاطمہ الزہرا، میں ان کے بچوں کو جھولا جھلایا کرتی تھی، ان کے ساتھ آٹا گوندا کرتی تھی، ان کا پانی بھرا کرتی تھی۔ تو میں بچپن کے زمانے مدینہ پاک میں جب اپنی سیدہ کی خادمہ تھی نا، نوکرانی تھی، کنیز تھی، تو جب میں وہاں سے اپنی مخدومہ اپنی سیدہ فاطمہ الزہرا سے رخصت کی اجازت لی تو میری مخدومہ نے ایک وصیت کی تھی، کہا تھا بیوی فضہ جا تو رہی ہو، جاؤ اللہ کو سلامت، جاؤ جاؤ، لیکن زندگی میں کبھی کوئی قیدی مل جائے تو ہمدردی کر دینا، زندگی میں کبھی کوئی قیدی مل جائے تو ہمدردی کر دینا، جاؤ۔ تو میں نے تو اپنی مخدومہ اپنی فاطمہ سیدہ کائنات کی وصیت پر عمل کیا، ہمیں بھی معلوم آپ کون ہے، یہ کون ہے، ہم کیا جانتے ہیں۔ سیدہ زینب نے کہا اچھا آپ نے میرے ساتھ صلہ کیا، ہم اس صلہ کا بدلہ تو کچھ دے نہیں سکتے کیونکہ ہم مسافر لوگ ہیں، دورے پورے قافلے کے ساتھ ہم قیدی لوگ ہیں، ہم کیا دے سکتے ہیں، لیکن ہاں دعا دے سکتے ہیں۔ بس آخری بات ہے، 2 منٹ کی بات ہے، ایک دم توجہ سنیں، آخری بات ہے، بڑے سر اور درد اور کرب کی بات ہے، آخری بات سنیں سنیں اہل بیت کی محبت کیا ہے۔ آج لوگ بہت آسان سمجھتے ہیں، ہے نا، آسان سمجھتے ہیں،
نہیں سنے. کہا بیوی فضا جب دعا کے لیے کہا کہ آپ کیا خواہش آپ بتائیں, ہم مسافر لوگ ہیں, طے کے لوگ دعا کر دیں گے آپ کے لیے. تو بیوی فضا کہتی ہے دیکھیے ایسا ہے, میری مختومہ میری سیدہ فاطمہ زہرا کا کیا ہوا بہت کچھ ہے. یہ زمین, یہ جائیداد, یہ کوٹھی, یہ مکان, یہ سب کچھ تو انہوں نے دیا ہوا ہے. مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے, بس افسوس یہ یہ خواہش نہیں رکھتا ہوں آپ دعا کریں ہماری خواہش پوری ہو جائے. میں عالیہ بھی گیا ہوں, میں نجف اشرف بھی گیا ہوں, میں بغداد شریف بھی حاضر ہوا. بس میری ایک خواہش ہے سیدہ زینب پر بیوی فضا نے کہا افسوس ایک خواہش میرے دل میں تڑپ رہی ہے. وہ خواہش یہ نا, بچپن کے زمانے میں میں اپنی ماں کے گھر جب میں مسکرا, یہ دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے, ایک کا نام حسن, ایک ابو سے خود ایک شہزادی کی زینب. تو وہ کرتے میں نے سنا ہے کہ حسن کی زہر دے کے وہ زہر دیے گئے, وہ شہید ہو گئے, علی بھی شہید ہو گئے. لیکن یہ سنا ہے کہ حسین زندہ, حسین زندہ اکٹھا ہوا سارے پکڑ بیوی فضا کہہ رہے حسین 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 زندہ. اور بیوی زینب کی حیات سے میری خواہش ہے کہ بس ان شہزادوں سے ملاقات ہو جائے. سیدہ زینب چیخ پڑتی اور کہتی بیوی تمہاری دعا قبول ہو گئی, یہ نیزے پہ جو سر ہے نا یہی تو حسین کے علی کا سر ہے, اور یہ جو قیدی نظر آ رہی ہے یہی تو سیدہ زینب ہے. یہ واحد واقعہ ہے, اور واقعہ کی حیثیت تو یہ ہے کہ ایک بار سنو, دو بار سنو, بار بار سنو, دل بھر جاتے ہیں. اگر واقع کربلا کے وہ واقعہ ہے 1000 بار سن لو آنکھیں بھر آتی ہے لیکن دل نہیں بھرتے. قتل حسین اسلام زندہ ہوتا ہے. کربلا کے بعد شاذ حسین, بعد شاذ حسین, پیر اصل حسین, پیر بنا اصل حسین, سردار نگار دست در دست عظیم, حقا کی بنائے اصل حسین. وما علیہ البلاغ استغفر اللہ.